نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم پھر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خاص، بہت ہی اہم 5 باتوں کا جو حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 حدیثیں، 5 باتیں، حدیث پاک ہے یہ، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک 5 باتوں کا حکم اللہ کی طرف سے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم احمد بن حنبل میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امر بہن بالجماعت۔ اور ایک اور روایت میں اضافی الفاظ بھی ہیں، یہ جو ہے۔ پھر آگے فرمایا والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حکم دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہنچا رہا ہوں۔ یہ رسول اکرم نے زور دے کر کے کہا، جبکہ آپ خود بھی حکم دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پہنچا رہا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو سنیے، نمبر 1، بالجماعتی، جماعت کے ساتھ رہو۔ جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ نمبر 2، سنو، والسمع، وابستہ رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا کر بتائیں گے۔ نمبر 3، والطاعتی، اطاعت کرو، والہجرتی، اور ہجرت کرو، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ تو یہ 5 باتیں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، سب سے اعلیٰ اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی ہجرت ہے۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ پوچھا گیا ایھا الجہاد و افضل، یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ کیونکہ ایک تو یہ شرع میں بھی آ گیا جو ایک جو جہاد ہے فی سبیل اللہ، جو تلواروں سے لڑنا، لیکن سب سے بہترین، سب سے اچھا جہاد اور ہجرت جو آپ نے فرمائی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ معرفت ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنے آپ سے لڑنا ہے، اور یہی جو ہے ہجرت ہے، جو اپنے اندر کی برائیاں ہیں ان کو چھوڑنا۔ ہجرت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا،
یہ ہجرت ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے کہ یعنی کہ جو تمہارے اندر جم کے برائیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دو، جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے ہر طرح کی برائی کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ اور جہاد، یہی جہاد ہے، اپنے نفس سے لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نہیں۔ خواہشات آدمی کو گھیرے رکھتی ہیں۔ کیا خوب کہا کسی نے، وہی ہے یہ کہ تمناؤں کو مٹائیں تو مٹائیں کیوں کر، ایک مٹتی ہے تو ایک اور جمع ہوتی ہے، یہ مٹتی نہیں ہے۔ انہی کو مٹانا جو ہے یہی جہاد ہے۔ اور اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ حدیث پاک پر یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے جو ہے اللہ پاک نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول نے بھی زور دے کر کے کہا کہ جب کہ آپ خود حکم دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پہنچا رہا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں اور برائیوں کو چھوڑ دیں اور اپنے نفس کی جو ہے پاکیزگی کریں، تزکیہ نفس کریں اپنا۔ حدیث پاک ایک اور ہے، حدیث المستدرک الحاکم میں ہے، یہ حدیث نمبر ہے 8365۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے، لیکن ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ یہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث پاک کے اوپر۔ مسجدوں میں لوگ ہوں گے اور جماعتوں سے نمازیں بھی ادا کریں گے، لیکن ان میں مومن نہیں ہوگا ایک بھی، بد دکھاوا ہوگا سب۔ تو یہ وہی دور چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔